لإيلاف قريش ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سبق پڑھ رہے ہیں ہم لوگ قرآن شریف کی تصحیح کے حوالے سے، اور الحمدللہ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورۃ الماعون کو صحیح اور تجوید سے پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورۃ قریش کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ، حمزہ پتلا، عین پہ ہونٹ گول، زال نرم، اعوذ باللہ، با واضح، بل اکثر لوگ پلا سے بولتے ہیں، پلا اس طرح، باللہ، اور اللہ کا نام پتلا، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ ہی واضح، من الشیطان، شی واضح، طا موٹا، نرجیم، نون واضح اور را موٹا، رجیم، آخر میں جیم اور میم واضح۔ اب سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے بسم اللہ، بسم اللہ کا با کی زیر بالکل واضح، بسم اللہ، اسی طریقے سے میم کی زیر بھی بالکل واضح، ملہ، اللہ کے نام پہ تشدید ہے، واضح پڑھنا ہے اور واضح موٹا باریک کر کے پڑھنا ہے، بسم اللہ ہی، بسم اللہ الرحمن، را موٹا، رحمہ، آگے میم پتلا، ما میم موٹا نہیں، رحمہ کا میم ما پتلا، ما نہیں، نر نون بھی واضح، نر رحیم، را موٹا، ہا بالکل واضح، میم واضح۔ اب سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے لإیلافی، اس میں بہت لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں، لیلافی پڑھتے ہیں، زیادہ تر لوگ لیلافی پڑھتے ہیں، یہ لیلافی نہیں ہے، لی پہلے لی لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لی، آگے لافی، لافی۔ اچھا، اکثر لوگ لی کا جو حمزہ ہے اس پہ کھینچتے نہیں، لافی بولتے ہیں، لافی نہیں، یا حمزے کے بعد یا مدہ ہے نا تو ایک الف مد کے برابر کھینچنا ہے، جتنی دیر انگلی کھولنے میں رکھتی اتنی دیر پر ای پہ کھینچنا ہے، لافی، لام پہ کھڑا زبر اس پہ بھی کھینچنا ہے، فی واضح۔ آگے قریش، قاف پہ قاف موٹا پیش واضح، قریش، را موٹا اور شین واضح، قریش، را کے اوپر زبر ہے، آگے یا جو ہے یہ یا لین ہے، یہاں پر نہیں کھینچا جاتا لیکن وقف ہونے کی وجہ سے ایک الف مد کے برابر کھینچ سکتے ہیں، کھینچیں گے، قریش، اس طریقے سے۔ اب سنیں، لإیلاف قریش، آگے ایلافہم، ای کھڑی زیر ہے، اس پہ بھی ایک الف مد کے برابر کھینچنا ہے، لا اس پہ بھی ایک الف مد کے برابر کھینچنا ہے، دونوں پہ برابر کھینچنا ہے، ایلافہم، فا کے نیچے زیر، آگے ہم، رحلتش، بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، اس میں بھی رحلتش بولتے ہیں، رح نہیں بولنا، رحلتش نہیں، بالکل غلط ہے، رحلتش نہیں، ری، را کے نیچے زیر ہے، ری، آگے اس کو ہا سے ملانا ہے، رحلتش شتائی، شین پر تشدید ہے، اس کو پکڑ کے، تشتائی نہیں، رحلت الشتائی، آگے اس میں شتا میں تا کے اوپر مد متصل ہے، کیوں کہ الف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مد متصل ہوگا، تو اس کو 4 یا 5 الف مد کھینچنا لازم ہے، تو اس کو رحلت الشتائی، آگے حمزہ واضح، آگے والصیف، صاد موٹا، واو واضح، صیف، اس پر بھی ایک الف مد کے برابر کھینچیں گے، آخر میں فا واضح۔ اب سنیں، ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، یہ ایلافہم میں جو میم ہے نا اس پر غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ میم کے بعد را آ رہا ہے، میم کے بعد غنہ جب ہوگا جب میم ساکن کے بعد با یا میم ان دو حرف میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو غنہ ہوگا، ورنہ کہیں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ آگے فَلْيَعْبُدُوا، فا واضح، لام واضح، فَلْيَعْبُدُوا، با کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر پیش ہے، دونوں، بدو، ہونٹ گول کر کے واضح پڑھنا، بدونی، فَلْيَعْبُدُونی کرنا، فَلْيَعْبُدُوا،
بدو آگے واو مد ہے، ایک الف مد کے برابر کھینچنا دال کے اوپر. رب رب را موٹا اور با کے اوپر تشدید ہے، وہ با باریک پڑھنا ہے لیکن سخت پڑھنا ہے تشدید ہونے کی وجہ سے. رب رب هذا البیت، ہا پتلا واضح، ذل نرم، آگے لام ذل بیت، آگے خیر میں تا ہے، تا کے اوپر ہمس کرنا ہے، تا کے اوپر تا میں صفات ہمس ہوتی ہے تو بیت بیت نہیں کرنا، بیت تھوڑی سی ایسی آواز آنی چاہیے، یہ ہمس ہوتا ہے. اب سنیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. آگے الذی لام کے اوپر تشدید ہے، اس کو پکڑنا ہے. آگے ری دال کے اوپر مد کرنا ہے، کیونکہ یا جو ہے یا مد آ رہی ہے تو اس کے اوپر مد کریں گے. الذی، بلکہ یا مدہ کے بعد آگے الذی حمزہ آ رہا ہے، تو یا مدے کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں دیکھیں تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا، مد تو ہوگا متصل نہیں. پیچھے رحلت الشتاء میں وہاں مد متصل تھا کہ مد اسی کلمے میں تھا. یہاں پہ الذی پہ یا کے اوپر مد ہے لیکن حمزہ دوسرے کلمے میں، تو مد ہوگا مد منفصل ہوگا. مد منفصل کرنا لازم نہیں ہے، اگر کریں گے تو 4 الف مد کے برابر کریں، ورنہ 1 الف مد کے برابر بھی کر سکتے ہیں. آگے اطعمہم، حمزہ پتلا اے او نہیں اے، آگے طا موٹا اطعمہم، عما طا پہ قلقلہ کر کے اطعمہم اطعمہم نہیں بلکہ اطعمہم، عما عین و میم واضح، ہم من، ہم پہ دیکھیں یہاں پہ غنہ ہوگا کیونکہ میم ساکن اس کے بعد دیکھیں میم آ رہا ہے، ہم من، تو یہاں پہ غنہ ہوگا. پیچھے ایلافہم رحلہ وہاں پہ غنہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر غنہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو اب یہاں پر غنہ ہوگا. اطعمہم. اب آگے من جوع، یہ من نون ساکن ہے، ادھر بھی غنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، جیم آ رہا ہے. یاد رکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد کہیں بھی حروف حلقی جو 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو وہاں پر غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو من جو یہ نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے، یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا. من، اب یہ نون ساکن کے بعد جیم پتلا ہے تو غنہ پتلا ہوگا. من جوع، جو نہیں، من جو نہیں کرنا، جو جیم کا پیش واضح، جو آگے عین کے جو تنوین ہے آگے واو کے ساتھ ملے گی، جو عین. اب یہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، دیکھیں ادھر بھی غنہ ہوگا تو جو عین وآمنہم، جو عین وآمنہم، واو کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے کھڑا زبر 1 الف مد کے برابر کھینچنے. آگے منہم وآمنہم، یہاں بھی غنہ ہوگا کیوں کہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں بھی غنہ ہوگا. ہم من خوف، یا بھی من خوف میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد دیکھیں حروف حلقی آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کوئی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی ہوگا تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد خا دیکھیں آ رہا ہے، یہ خا حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو خا ان میں سے، تو اس وجہ سے غنہ نہیں ہوگا. من خوف، آخر میں فا والے خوف، اس طریقے سے. اب سنیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو یہ صورت یہاں تک مکمل ہو گئی. تو ایک بار شروع سے ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، جو غلطیاں بتائی ان کو غور سے سنیں اور صحیح کرنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تو یہاں تک یہ صورت مکمل ہو گئی.
تو دھیان کریں، تو پریکٹس کریں اور بار بار پڑھنے کی کوشش کریں، جو غلطیاں بتائی گئی ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، پڑھتے پڑھتے ان غلطیوں کو سوچیں اور صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح اور درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔